الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لیٹرز ان نومبر. یہ ایک پوئم ہے جو سلویا پلیتھ نے لکھی ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس پوئم کے کی فیکٹرز کو دیکھنا ہے. اس کی سمری کو دیکھیں گے, لائن بائی لائن انالیسس کریں گے اس کا, اور اس پوئم کو تھورولی سمجھنے کی کوشش کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں پوئم کے سٹرکچر سے. یہ ایک ایسی پوئم ہے جو فری ورس اسٹینزا کے اندر لکھی گئی ہے. فری ورس اسٹینزاز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسی پوئم جن کے اندر ایسے اسٹینزاز موجود ہوں جس میں نہ تو رائم ہو اور نہ میٹر ہو. ایسی پوئم جس کے اندر کوئی اسپیسیفک رائمنگ اسکیم نہیں ملتی, جیسے کہ ہمیں موسٹلی پوئمس کے اندر ملتی ہے, سونٹس کے اندر ملتی ہے, اس میں رائمنگ اسکیم موجود ہوتی ہے. فری ورس کے اندر نہ تو رائمنگ اسکیم ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی میٹر ہوتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ پوائنٹ جو کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس پوئم کے اندر کوئی بھی میٹر یوز نہیں کیا گیا. فری ورس پوئم یاد رکھیں ایسی پوئم ہوتی ہے جس میں نہ ہی رائم ہے نہ ہی میٹر ہے. تو اس کے اندر نہ تو رائمنگ سٹرکچر کوئی آپ سے MCQs بنا سکتا ہے, نہ میٹر کا. تو نہ میٹر ہے نہ رائمنگ اسکیم ہے. اس کی تھیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تھیم سے ہی ریلیٹڈ سوال موسٹلی آ جاتے ہیں. سلویا پلیتھ کی بہت کم ایسی پوئمز ہیں جن کے اندر ان کو امید, ہوپ اور آپٹمسٹک وہ نظر آ رہی ہیں. اس پوئم کے اندر بھی وہ ٹرانسفارمیشن کا ذکر کر رہی ہیں, اور کس چیز کی ٹرانسفارمیشن کا؟ لو, بیوٹی اور نیچر کی ٹرانسفارمیشن کا ذکر کر رہی ہیں, اور بتا رہی ہیں کہ نیچر کتنی فرجائل ہے. اس کے بعد وہ لائف اور ڈیتھ کا بھی کمپیریزن کرتی نظر آئیں گی. اس پوئم کے اندر ان کے بہت زیادہ سخت تیز ایموشنز نظر آئیں گے, اور وہ ایموشن آف ہیپینس ہوگا, ایموشن آف خوشی ہوگا. اس کے اندر اگر ہم رائمنگ اسکیم دیکھیں تو 3 لائنوں کے اسٹینزا اس کے اندر موجود ہے. کچھ لائنیں چھوٹی ہیں, کچھ لائنیں بڑی ہیں. رائم آپ کو ملتا ہے, آپ اس کو گانے کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں, اسی لیے اس کو لیریکل پوئم کہا گیا ہے. لیکن کوئی بھی اسپیسیفک رائم اور میٹر اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کی اگر ہم ٹون کا ذکر کریں تو ٹون سب سے پہلے جب پوئم سٹارٹ ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ نظر آتا ہے, پھر مزہ یعنی کہ جوائے میں تبدیلی ہو جاتی ہے, اور پھر ونڈر حیرانی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اس پوئم کے اندر آپ کو خوشی, بے حد خوشی نظر آئے گی, اور تھوڑی سی میلنکلی یعنی کہ اداسی بھی نظر آئے گی. اور یہاں پہ پوئٹس جو ہماری موجود ہے سلویا پلیتھ, وہ نیچر کو کس طریقے سے اس کی پرستش کرتی ہیں, اس کو کتنا خوبصورت, کتنا حسین سمجھتی ہیں, یہ اس پوئم کے اندر ان کی ٹون ہے. اگر ہم اس کا سٹائل دیکھیں کہ کس سٹائل میں اس کے اندر کو لکھا گیا ہے, تو سلویا پلیتھ بیسیکلی ایک پاتھ سے گزر رہی ہیں. آٹم کا ٹائم پیریڈ ہے, اور وہ نیچر کی جو گرینری ہے جب اس کو دیکھتی ہیں تو اس کو ڈپکٹ کرتی ہیں, اس کو ڈسکرائب کرتی ہیں. تو ڈسکرائب کر رہی ہیں بیسیکلی وہ سیٹنگ جس کے اندر وہ موجود ہیں, اور ان کا جو سٹائل ہے وہ ایووکیٹیو ہے, یعنی کہ وہ آپ جو کہ آڈینس ہے, جو کہ ریڈر ہے, اس کے بھی ایموشنز کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتی ہیں امیجری کے تھرو, کہ وہ جو دیکھ رہی ہیں ارد گرد وہ آپ کو محسوس کرانے کی کوشش کرتی ہیں آپ کی سینسز کی مدد سے. اور جب کوئی بھی اس کو اسپیچ کو اسپیکنگ کی طرح پڑھتا ہے یا ریڈنگ کرتا ہے, اس کی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے اندر بھی وہ ایموشنز جاگتے ہیں. اس پوئم کو انہوں نے لکھا تھا 1962 اکتوبر کے اندر, اور سلویا پلیتھ کی ڈیتھ ہوئی تھی 1963 ایک سال بعد. تو اپنی ڈیتھ سے 1 سال پہلے انہوں نے اس پوئم کو لکھا ہے. پوئم کی لائن بائی لائن ایکسپلینیشن سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی سمری بتانا چاہتی ہوں. جیسے ہی پوئم سٹارٹ ہوتی ہے, جو پوئٹس ہے ہماری وہ بات کرنے لگتی ہے اپنے آڈینس سے, اور کہتی ہے کہ یہ جو اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ نیچر کو دیکھ رہی ہے, وہ اور ورلڈ کو دیکھ رہی ہے, دنیا کو دیکھ رہی ہے, اور دنیا کے اندر اسے محبت نظر آ رہی ہے, اور محبت کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے. پھر وہ کہتی ہے لیکن یہ دنیا ساکن نہیں ہے, یہ دنیا اپنا رنگ بدلتی ہے, رنگ کو چینج کرتی ہے. پھر وہ اسٹریٹ لائٹس جو کہ پڑ رہی ہیں, اور ڈفرینٹ ٹریز کے اوپر پڑ رہی ہیں, فلاورس کے اوپر پڑ رہی ہیں, اور ہینگنگ پاڈ کے ٹری کے اوپر پڑ رہی ہے, ٹری کا آگے نام بھی بتایا ہوا ہے, اس کا ذکر کرتی ہیں. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے, اس کے پیلے پھولوں کو دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں. پھر وہ اپنے ارد گرد دیکھتی ہیں, وہ ریجن کو دیکھتی ہیں, تو ان کو آرٹک ریجن نظر آتا ہے. آرٹک ریجن ایک ایسا ریجن ہے جو ساؤدرن یورپ کی طرف نظر آتا ہے. پھر وہ گھاس کو جب دیکھتی ہیں تو گھاس کہتی ہیں گھاس مجھے اتنی نرم و ملائم لگتی ہے جیسے نو مولود بچے کے نازک سے بال ہوتے ہیں نا, تو گھاس مجھے ایسی نظر آتی ہے. اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پوئٹس کہتی ہے کہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں بہت زیادہ اس سبزے, اس ہریالی کو بڑا محسوس کر رہی ہوں, بڑا پسند کر رہی ہوں. یہ سبزہ اور ہریالی مجھے وارم یعنی کہ اندر سے بہت زیادہ خوش کر رہا ہے, ہیپی کر رہا ہے بہت زیادہ. پھر وہ فردر بتاتی ہیں کہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرنے کی وجہ سے میں اپنی ذات کو بہت بڑا محسوس کر رہی ہوں. آگے فردر وہ جب زمین کی طرف دیکھتی ہیں تو خزاں کے پتے بکھرے ہوئے ہیں, وہ پتے درختوں سے ٹوٹ کے جب زمین پہ گرے
تو ان کا رنگ گرین سے ریڈ کلر کا ہو چکا ہے, ریڈ اور یلو. تو جب اسپیکر گزرتی ہے, پوئٹس گزرتی ہے ان پتوں پہ, اپنے ربڑ والے بوٹ اس نے پہنے ہوئے, کیونکہ وہ ایک ایسے پاتھ سے گزر رہی ہے جہاں پہ بہت سارے پتے پڑے ہوئے ہیں, ارد گرد اس کے جنگل اور گرینری موجود ہے, اور ان میں سے ہوا چھن چھن کے آ رہی ہے. اور اس نے ظاہری بات ہے وہاں سے گزرنے کے لیے عام چپل سلیپر نہیں پہنے ہوئے بلکہ لمبے والے بوٹ پہنے ہوئے ہیں جو کہ ربڑ کے بنے ہوئے ہیں, اور جب وہ پتوں پہ رکھتی ہے تو اس کی ایک آواز بھی آتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے اسے جیسے لال رنگ کے رستے پہ چل رہی ہے. فردر نیکسٹ پیراگراف کے اندر پوئٹس بتاتی ہے کہ وہ اپنی ہی زمین سے گزر رہی ہے اور یہاں سے وہ دن میں 2 دفعہ گزرتی ہے. فردر وہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ بشز بھی موجود ہیں جن کے پتے بہت زیادہ سبز ہیں. اس کے علاوہ وہ درختوں کا ذکر کرتی ہے جن پہ سیب لدے ہوئے ہیں. کچھ سیب ریڈ کلر کے ہیں اور کچھ گولڈن ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ پیراگراف کے اندر جو پوئٹس ہے وہ ہسٹری کا ریفرنس دیتی ہے. وہ اپنے لور کو مخاطب کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جیسے اس راستے پہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نہیں چلا, اسی طرح تمہارے ساتھ جو میری انٹیمیسی ہے وہ بھی ہم دونوں کے درمیان ہے اور اس میں تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. فردر وہ ذکر کرتی ہے تھرموفیلے کا ہسٹوریکل ریفرنس دیتی ہے جو کہ ایک گریک بیٹل سائٹ ہے. 300 اسپارٹا کی ایک مووی آئی تھی, وہاں پہ پرشین اور اسپارٹا کے درمیان میں جنگ ہوئی تھی اور گریک کے اسپارٹا جیت گئے تھے. اس جگہ کو تھرموفیلے کہتے ہیں, اور جیسے کہ تھرموفیلے میں اسپارٹا جیتے تھے وہاں پہ ایک ہی فاتح تھا, اسی طرح اسپیکر بھی ایک ہی فاتح ہے. فردر لاسٹ اسٹینزا کے اندر پوئٹس یہی کہتی ہے کہ جو نیچر ہے وہ مسلسل چینج ہو رہی ہے اور یہی اس کی خوبصورتی ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے ایموشنز جاگ رہے ہیں. لیکن وہ خوش ہے, ہیپی ہے اپنی سراؤنڈنگ کے ارد گرد, اور وہ یہ جانتی ہے کہ یہ تمام چیزیں فانی ہیں اور ڈیتھ نے ان پہ قابو کر لینا ہے, لیکن اسٹل یہ سب چیزیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں. اب اس کا ٹیکسٹ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو انالیسس نظر آئے گا. لائن بائی لائن اس کا انالیسس کرتے ہیں. سب سے پہلے پوئٹس کہتی ہے لو, محبت. دا ورلڈ سڈنلی ٹرنس کلر. وہ کہتی ہے یہ جو دنیا ہے یہ محبت ہے, دنیا محبت سے بنی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ کو لو ملے گا, لیکن یہ بہت جلدی بدل جاتی ہے. یہاں پہ ٹیڈ ہیوز کا بھی لے سکتے ہیں کہ ٹیڈ ہیوز سے وہ محبت کرتی تھی اور سڈنلی وہ چینج ہو گئے, انہوں نے ان کو ڈائیورس کر دیا. تو وہ کہتی ہے جیسے کہ محبت سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے اسی طرح یہ دنیا اپنا رنگ بھی بدل لیتی ہے. فردر وہ کہتی ہیں اسٹریٹ لائٹ کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسٹریٹ لائٹ سپلٹ تھرو دا ریٹس ٹیل. اب یہاں پہ ایک ٹری کا ذکر کر رہی ہیں, پوڈز آف لبرنم ایٹ 9 in the morning it is the Arctic. اب وہ بتا رہی ہیں کہ وہ کس جگہ پہ, آرٹک والی جگہ پہ موجود ہیں. ایک یہ بیسیکلی ریجن ہے یورپ کا جہاں پہ کینیڈا, آسٹریلیا جیسی جگہیں موجود ہیں. اپنا لوکیشن بتا رہی ہیں. اس کے بعد وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ جو درخت موجود ہے لبنم کا, اس کے اندر سے لمبی لمبی چھڑیوں جیسے پوڈز جیسے لیمپ لٹکتے ہیں, ایسے فلاورز, یلو کلر کے فلاورز لٹک رہے ہیں اور ان کے اندر سے لائٹ چھن چھن کے آ رہی ہے. پھر وہ کہتی ہیں دس لٹل بلیک سرکل. پھر ان کی جو نظر ہے گھاس کی طرف جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ بلیک سرکل کی طرح موجود ہے. ویئر اٹ ٹرنس سلک گراسز بیبی ہیئر. جو یہ گراس میرے سامنے موجود ہے یہ ایک نومولود بچے کے نازک بالوں جیسی ہے. دیر از اے گرین ان ایئر. ہوا کے اندر سبزہ یا گرینری نظر آتی ہے کیونکہ وہ ایک گرین جگہ سے گزر رہی ہیں, تو آبویسلی انہیں گرینری نظر آ رہی ہے جو کہ سافٹ ہے اور ان کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے. فردر وہ کہتی ہیں کہ اٹ کشنز می لولی. یہ مجھے کشن کرتی ہے, پیمپر کرتی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں مزہ پہنچا رہی ہے. آئی ایم فلشڈ اینڈ وارم. میں اس کی محبت سے بہت زیادہ متاثر ہوں, اس سے مجھے بہت زیادہ محبت اور کمفرٹ مل رہا ہے. آئی تھنک آئی مے بی انارمس. اس کی محبت کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ بڑی ہوں. آئی ایم سو اسٹوپڈلی ہیپی. اور میں یہ چیز مجھے بہت زیادہ دیوانوں کی طرح خوش کر رہی ہے. مائی ولنگسٹن اسکولچنگ اینڈ اسکولچنگ. اب ولنگسٹن بیسیکلی ایک جوتوں کا نام ہے جو کہ ربڑ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گھٹنوں تک آ رہے ہوتے ہیں, اور جب بندہ جنگل سے گزرتا ہے اس کو سانپ نہ ڈس لے ایسے اس لیے لوگ اس کو پہنتے ہیں. اور وہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو جیسے خوش کرنے کی آواز آتی ہے, پوئٹس کی بھی ایسی آواز آ رہی ہے. تھرو دا بیوٹیفل ریڈ. اپنے رستے کو کہہ رہی ہیں بیوٹیفل ریڈ ہے. کیوں ریڈ ہے وہ آگے فردر بتانے والی ہیں کہ وہ کیوں ریڈ ہے. دس از مائی پراپرٹی. وہ بتا رہی ہیں کہ میں اپنی ہی لینڈ سے گزر رہی ہوں ٹوائس اے ڈے. دن میں 2 دفعہ گزرتی ہوں. اٹ از پیسڈ sniffing the barbarous holy with its vibrant scallops pure iron. فردر وہ ایک بش کا ذکر کرتی ہیں جو ان کی ہی لینڈ میں اگ رہے ہیں. ان کے اوپر بیریز بھی لگتی ہیں اور ان کے اوپر ایسے سخت سبز پتے آتے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ سبزے کا رنگ دیتے ہیں جیسے کہ ان کے اندر پیور آئرن بھرا ہوا ہو. فردر جس رستے سے وہ گزر رہی ہیں اس کو کہتی ہیں دا وال آف آڈز کارپس, یعنی کہ جتنے بھی پتے گرے ہوئے ہیں اور گر کے مر گئے ہیں
تو وہ کہتی ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے لاشوں پہ سے گزر رہی ہوں. آئی لو دیم, میں ان سے محبت کرتی ہوں. آئی لو دیم لائک ہسٹری, جیسے میں ہسٹری سے محبت کرتی ہوں. دا ایپلز آر گولڈن. بیسیکلی جو درخت ہیں ان پہ ایپل لگے ہوئے ہیں اور ریڈ کلر کے نہیں ہیں, بالکل پک چکے ہیں, یعنی کہ اینڈ ہے آٹم کا. تو کیا ہے وہ ایپل کس کلر کے ہیں, گولڈن کلر کے ہیں. آگے وہ فردر کہتی ہیں اس کو امیجن کرو. مائی بات پوئٹس کہتی ہے مائی 70 ٹریز ہولڈنگ دیئر گولڈ روبی. یہاں پہ وہ اپنے لینڈ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس کے اوپر 70 درخت ہیں اور ان کے اندر گولڈن روبی ہے. بیسیکلی گولڈن روبی کیا ہیں, ایپلز ہیں وہاں پہ جو کہ ان کے درختوں پہ لدے ہوئے ہیں. ان اے تھک گرے ڈیتھ سوپ دیر ملین گولڈن لیوز میٹل اینڈ بریتھ لیس. اور وہ کس چیز میں نظر آ رہے ہیں, بیسیکلی وہ ڈیتھ سوپ کے اندر نظر آ رہے ہیں. اور ڈیتھ سوپ کس چیز کا ہے, ان پتوں کا ہے جو ان درختوں سے گر کے ٹوٹے ہیں اور پیلے ہو گئے ہیں. اور پیلے ہونے کی وجہ سے ان کا گولڈ کلر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے ایک بہت بڑا سوپ ہے گولڈ کلر کا, اور مردہ ہے یہ بیسیکلی. اور ان کے اندر یہ درخت کھڑے ہیں اور درختوں پہ وہ ایپلز لگے ہوئے ہیں جو چمک رہے ہیں. تو نیکسٹ اسٹینزا کے اندر وہ یہ کہتی ہیں کہ او میرے محبوب, او میرے پیارے, صرف میں ہوں اور میرے ساتھ تمہاری انٹیمیسی موجود ہے. یعنی کہ جو ان کا بیلاوڈ ہے وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی ہیں بس, اس کے علاوہ اور دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. جیسے کہ یہ منظر ارریپلیسیبل ہے, جیسے کہ یہ تھرموفیلے کا جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر جو ایک بیٹل ہوئی ہے وہ ارریپلیسیبل ہے, اسی طرح میں تمہاری زندگی کے اندر ارریپلیسیبل ہوں. اور یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے اس پوئم. یہاں پہ وہ اپنے بیلاوڈ کو مخاطب کرتے ہوئے بیسیکلی بس یہی کہہ رہی ہیں کہ میری جو تمہارے ساتھ انٹیمیسی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے اس جنگل کے اندر یہاں پہ میری چلنے کی, جیسے میں ایک واحد انسان یہاں پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں اور تمام ایٹماسفیئر صرف میرے لیے, اسی طرح میں تمہارے لیے تھی. اور جس طرح کہ تھرموفیلے گریک کی وار ہوئی تھی 300 اسپارٹا کی پرشینس کے ساتھ, اور اسپارٹا جیت گئے تھے, اور یہ ہسٹری کے اندر کوئی چیز چینج نہیں کر سکتا, اسی طرح ہم دونوں بھی چینج نہیں ہو سکتے. بیسیکلی سلویا پلیتھ نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوئم ٹیڈ ہیوز کے لیے لکھی تھی کیونکہ وہ ایک کمپلیکس انسان تھی, ڈپریشن میں موجود تھی, 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہونی تھی. اس پوئم کے اندر وہ بیوٹی کو امیجن کرتی ہیں, ہیپینس کو امیجن کرتی ہیں, اور لاسٹ کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے بیلاوڈ کی زندگی کے اندر ایسے ہی تھی جیسے کہ یہ پہلی چیزیں ان کی زندگی کے اندر تھی. اور یہاں پہ ان کی پوئم ختم ہو جاتی ہے. اگر پوئم سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں کمنٹ باکس میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی. اس کے علاوہ آپ کو نوٹس PDF ویب سائٹ سے مل جائیں گے www.bseln.com. اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس کے اندر نوٹس PDF کا لنک دیا ہوا ہوتا ہے. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اگلی